آقا نے دعا فرمائی اور یہ دعا پوری امت کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گروہ کو، اس گھرانے کو، اس گھر کو اللہ برکت عطا فرمائے جن کے برتن زیادہ مٹی کے ہوں گے، جن کے برتن زیادہ مٹی کے ہوں، اللہ اس گھرانے کو، اس گروہ کو برکت عطا فرمائے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا مال کی کوئی کمی تھی؟ جن کے اشارے سے پہاڑ سونا ہو جائے اور جن کے اشارے سے وہ سونا بن کر پیچھے چل پڑے، اور جن کے بارگاہ میں کبوتری کا ایک انڈا لایا جائے، انڈے کی مقدار سونا لایا جائے، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا پورا قرضہ ادا ہو جائے، پھر بھی وہ سونا پورا رہے، اتنا ہی رہے، پورا قرض بھی ادا ہو جائے، کیا میرے آقا کریم کی بارگاہ میں کوئی کمی تھی؟ جن کے اشارے سے آسمان سے چاند نیچے آ جائے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ پلٹ آئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیوں فرمایا کہ تمہارے پاس جہیز کے لیے یا حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ اپنی امت کی آسانی کے لیے، امت کی بیٹیوں کی آسانی کے لیے، امت کی بیٹیاں حقیقت میں حضور کی بیٹیاں ہیں، امت کی خواتین عورتوں کی آسانی کے لیے اور ان بیٹیوں کے ماں باپ کی آسانی کے لیے آج جہاں کہیں بھی، جس گاؤں میں بھی، جس علاقے میں بھی کچھ اچھے کام ہو رہے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ فوتگی کے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے کچھ علاقوں میں جیسے مانوال میں کام ہوا ہے، یقیناً وہ اچھا کام ہے، تعریف کے قابل ہے، لیکن ان سب کاموں سے بڑھ کر اچھا کام ہے کہ جو اصل بوجھ ہے غرباء پر، جو اصل بوجھ ہے بچی والوں پر، جو اصل بوجھ ہے بیٹیوں والوں پر، وہ ہے جہیز کا۔ ہمیں چاہیے، یہ میں دعوت فکر دیتا ہوں تمام اہل علاقہ، جہاں میری آواز، جہاں تک میری آواز جائے، میں دعوت فکر دیتا ہوں ان امراء کو کہ اس کام کے لیے اپنا قدم بڑھائیں، اور امراء کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں۔ آپ قربانی دیں حضور کی اس سنت پر۔ ہمارے ہاں آج بدبختی یہ ہو گئی ہے، افسوس ہوتا ہے دیکھ کر بھی، ہم نے بیٹے کی شادی کرنی ہو نا، بیٹا جہان کا نکما ہو، نہ کھٹو ہو، نہ کارا ہو، تو بیٹے والے سے ہم پھر بھی کہتے ہیں دیکھو کہ کیا دیکھو، جہیز میں کیا کیا دو گے؟ بیٹی والوں سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا پتر جہان سے نکما اور نکھٹو ہے، لیکن پھر بھی ہم بوجھ بچی والوں پہ ڈالتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے، بارات کے اندر سینکڑوں آدمی ہم لے جاتے ہیں جو شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے برابر، جس کا شریعت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، مگر ولیمے پر کیا ہوتا ہے، جب گھر کی باری آتی ہے نا خرچہ کرنے کی، پھر ہم کہتے ہیں کہ ولیمہ تو صرف اسی گھر دے دیا نہیں کرنا ہے، بس چند گھر بلانے میں نیڑے نیڑے آتے ہیں،
تے برات دی واری دور دور تے بھی بلا لینے ہیں جنہ دے نام کو جڑا نا پہلے قریب السلام دعا بھی چھوٹے جو کئی سال ہو گیا ہوں دونوں بھی ایسی برات بلا لینے ہیں کیوں خرچہ جو لڑکی آ رہا ہونا ہے تو یہ دعوت فکر ہے کہ جہاں ہم دوسرے نیک کام کر رہے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں ہمیں ان پر توجہ دینی چاہیے یہ حضور کی اصل سنت ہے یہ اصل طریقہ ہے حضور کا جو سنت آج فوت ہو چکی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے جس سنت کو لوگ بھول جائیں جس سنت کو لوگ چھوڑ چکے ہوں جو میرا امتی اس سنت کو اپنائے گا اس سنت پر عمل کرے گا اللہ اسے 100 شہید کا ثواب عطا